جی السلام علیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال کرنا تھا. عبد الرحمن عبد الخالق بول کے ایک محترم ہے, یہ غالباً کویت کے رہتے, تو ان کے اوپر جو رد کرے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی رحمہ اللہ, تو ان کا مطلب یہاں ہندوستان کے جو اہل حدیث جو ہے ان کا موقف تھا کہ یہ عبد الرحمن عبد الخالق, یا کس وجہ سے, کس برائی کی وجہ سے ان پر رد کرے. عبد الخالق جو تھے عبد الرحمن عبد الخالق, ان پر شیخ ربیع نے رد کیا تھا. تو کس بات کا رد کیا ہے ان کے؟ یہ شیخ, میں اصل میں دکتور اجمل منظور کی اسٹریم سنتا تھا, تو اس میں یہ شیخ بار بار تذکرہ کرتے تھے کہ وہی اہل بدعت کے بارے میں جو مسلسل وہ سلسلہ چل رہا کہ ان سے تعامل کرنا, ان کے ساتھ آپ ایک کام کریں نا, یہ سوال اس پہ دکتور اجمل منظور صاحب اس موضوع پر زیادہ مہارت رکھتے ہیں, ان سے پڑھیے. عبد الرحمن عبد الخالق ایک معروف نام ہے. اب ان کی کس بات پر رد ہوا ہے؟ تصوف پر ان کی کتاب ہے, تقلید کی مذمت پر ان کی کتاب ہے, تو اب کس بارے میں ان پر رد کیا ہے وہ آپ انہی سے پوچھ لیں, شیخ اجمل منظور صاحب سے, وہ ان سب موضوعات کے ماہر ہیں. اب ایسا نہیں ہے کہ اصل میں دیکھیے معاملہ یہ ہے نا, ہمارے یہاں جو ہندوستانی علماء ہیں, ہندوستانی علماء سے کے بارے میں آپ کوئی بات پوچھیں تو ہم اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. عرب کے علماء کے یہاں پر ایک دوسرے پر رد کا معاملہ چلتا رہتا ہے. کبھی وہ رد جو ہے وہ مختصر ہوتا ہے, کبھی اصولی بنیادوں پر ہوتا ہے, کبھی فروعی بنیادوں پر ہوتا ہے. تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان کے ہر عالم کو سعودی عرب میں ہونے والے یہ جو تجریح کا کام ہے اس پر واقفیت ہو. تو اس میں کچھ مخصوص علماء ہیں جو ان چیزوں پر نظر رکھتے ہیں, اسی میں سے ہمارے شیخ اجمل منظور صاحب بھی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں بہتر ہے کہ آپ انہی کی اسٹریم میں سوال کریں, وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں ان معاملات میں. میں بس اتنا جانتا ہوں کہ عبد الرحمن عبد الخالق ایک معروف مصنف ہے, ان کی تصوف وغیرہ پر کچھ کتابیں ہیں جو مشہور ہیں, اور ان پر یہ بھی میں نے سنا ہے کہ شیخ ربیع نے رد کیا ہے, پر ان کے کن مواقف پر رد کیا ہے وہ میرے علم میں نہیں ہے. اگر شیخ کفایت کے علم میں ہو تو شیخ کفایت بتا دیں, میں نے تو وہ رد پڑھا نہیں. چیزیں میرے علم میں ہے کہ انہوں نے جو اہل حدیثوں کی جو تخفیف کی ہے ہندوستانی اہل حدیثوں کی, اس کا رد کیا شیخ ربیع نے. انہوں نے جو کہہ دیا کہ ہندوستان کے اہل حدیث کا مطلب صرف یہ ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھو, تو اس کو اچھے سے رگڑا ہے شیخ ربیع نے. ان کی گرفت کی ہے, بہت اچھی گرفت کی ہے. ہم شیخ ربیع کے ساتھ متفق ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے ہندوستانی اہل حدیثوں کا دفاع کیا ہے. تو عبد الرحمن عبد الخالق صاحب نے اگر اس طرح کی بات کی ہندوستانی اہل حدیثوں کے تعلق سے, تو بہت غلط بات کی انہوں نے, اور شیخ ربیع نے دفاع کیا ہے, بالکل اس کا حق ادا کیا ہے. اور ایسے ہی حزبیت کے بارے میں بھی جو ان کے ہاں ایک سمجھیے کہ تساہل پایا جاتا ہے, تو اس پہ بھی گرفت کیا ہے. حزبیت کی بھی کوئی جو ہے گنجائش نہیں ہے. ایسے ہی الگ الگ جماعتیں بنا کے لوگوں میں جو ہے فرقہ قائم کر کے اور جماعتوں کو ایک منی اسلامک اسٹیٹ کا درجہ دینا, تو اس طرح کی باتوں کا بھی رد کیا ہے شیخ ربیع نے. تو اس طرح سے جو ان کے کچھ افکار ہیں جن کا رد کیا ہے شیخ ربیع نے. میں نے جہاں تک پڑھا ہے, جن چیزوں پہ رد کیا ہے شیخ ربیع رحمہ اللہ نے, اس رد میں وہ حق بجانب نظر آتے ہیں. باقی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے بھی نہیں پڑھا ہے. یعنی بہت ساری کتابیں شیخ ربیع کی ویب سائٹ پہ آپ جا کے دیکھیں تو سارے مقالات آپ کو مل جائیں گے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. میرے پاس ہے بھی, میں نے وہ سارا کلیکٹ کیا ہے, لیکن وہ ساری چیزیں میں پڑھ نہیں سکا ابھی. لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے تو جہاں انہوں نے رد کیا ہے, مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک رد کیا انہوں نے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.